يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا رمضان بھی ابھی تک خیر عافیت سے گزر رہا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تک کی جانے والے تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آگے جو آنے والے دن ہیں وہ تو اور بھی زیادہ اہم ہے. آخری عشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آخری 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوں انشاءاللہ. اچھا جی، کوئی جوائن ان کر رہے ہیں آپ لوگ کہاں سے مینشن کر دیجئے، پھر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. اور لنک بھی پلیز فارورڈ کر دیجیے گا اپنے کانٹیکٹس کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک میسیج پہنچ سکے انشاءاللہ. جی مکتا مومن فرام بنگلہ دیش، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارسلان فرام ڈبلن، وعلیکم السلام برادر، ویلکم. اوکے جی سسٹر انمول ملائکہ، اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نصرت فاطمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاسم جوائننگ فرام ویئر، آپ نے مینشن نہیں کیا. اچھا جی سسٹر عثمان عمان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے جی اچھا، آئی تھنک کافی لوگوں نے جوائن کر لیا ہے. عظیم جان، سلام ڈیئر بردر، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام بردر، الحمدللہ میں بالکل خیر عافیت سے ہوں. امید ہے آپ بھی انشاءاللہ خیر عافیت سے ہوں گے. اوکے اچھا جی چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا سیشن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ الانبیاء سورت نمبر 21 کی آیات جو ہیں 87 اور 88، 87 اور 88 انشاءاللہ ان کے بارے میں بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالظَّنُّونِ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا جب وہ غصے سے بھرے ہوئے چلے گئے. یہ آیات یونس علیہ السلام سے متعلق ہیں اور یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کہی اس کے بارے میں آج بات کریں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو ذو النون کہہ کے پکار رہے ہیں، مچھلی والا. مچھلی والے سے مراد یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب پانی میں پھینکا گیا تھا، سمندر میں پھینکا گیا تھا تو ان کو مچھلی نکل گئی تھی، تو اس وجہ سے ان کا یہ ایک تعارف بن گیا کہ مچھلی والے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہے ہیں. یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کا جو مشن ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری دے کر بھیجتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ موجود لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے قریب کرنا، وہاں پہ جو گناہ چل رہے ہیں ان کے گناہوں سے ان کو روکنا اور ان کو خبردار کرنا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں. یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اوبویسلی یہ رسپانسبلٹی دے کے دی، بھیجا وہاں پہ. اب یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، گناہوں سے روکتے رہے، تو جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا کہ تم پہ 40 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور انہوں نے یہ کہہ تو دیا،
اور اس کے بعد انتظار کرنے لگے کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو مشن دے کے بھیجتا ہے اس کے اندر جو بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ ساری انسٹرکشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو جاتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان بڑی چیزوں کے بارے میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ایک بڑی موومنٹ کو لے کے چلنا ہے، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، کیا بڑا فیصلہ کرنا ہے، کب کس کے پاس جانا ہے، یہ سب فیصلے اللہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل لیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کا فیصلہ اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ سو یہ ڈیسیژن اللہ کی طرف سے تھا، یہ انسٹرکشن بھی اللہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ اسی طریقے سے عذاب کا فیصلہ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام 950 سال دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، اپنی قوم کو بلاتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں روکا نہیں، نہ ہی ان کو بتایا 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد نہیں، بلکہ 950 سال کی دعوت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب اللہ کا عذاب آنا ہے، اور پھر ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں، اور کشتی میں جو ہے ہر اس جانور کا جوڑا رکھ لیں، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پہ اپنا عذاب بھیجا، اور پانی اوپر سے بارش کی شکل میں بھی اور زمین سے بھی پانی نکلا، اور سب لوگ ڈوب کے جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گئے، اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی کشتی کے ساتھ لے کے وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ حکم بھی اللہ نے دیا تھا، یہ نوح علیہ السلام نے اپنے خود سے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ کب ہم نے یہ موو کرنا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بڑی مشکلات تھیں، اور کفار مکہ کی طرف سے اذیتیں بھی مل رہی تھیں، اور بہت مشکل ہو گیا تھا وہاں پہ رہنا، لیکن اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آیا۔ تو کیونکہ ہجرت کرنا، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یا اللہ کے عذاب کا آنا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو گناہوں سے روکتے رہے، لیکن جب ایک وقت آیا کہ ان کی قوم باز نہیں آئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پہ عذاب دینے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود پھر لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ جو ہے اس بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور ان پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ جو عذاب کا فیصلہ ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو خود بتاتا ہے کہ اب اس قوم پہ عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام کے کیس میں کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، انہوں نے خود سے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ اے لوگو 40 دن میں تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب انہوں نے کہہ تو دیا یہ، لیکن جوں وقت قریب آتا گیا، 40 دن پورے ہونے کے قریب تھے، اور عذاب کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، تو ان کو obviously یہ ہوا کہ میں نے بول تو دیا ہے اور عذاب ابھی تک نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر ایک اور کیا کیا کہ وہاں سے بستی کو چھوڑا، اور بستی کو چھوڑ کے بھی نکل گئے۔ اب یہ بھی اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس بستی کو چھوڑنا ہے، تو بہرحال وہ بستی کو چھوڑ کے نکل گئے۔ اور یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس مچھلی والے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا معاملہ کیا، جو کہ غصے کی حالت میں وہاں سے چلے گئے۔ تو بستی کو جو چھوڑ کے گئے، غصہ اس بات پہ تھا کہ میں اتنے عرصے سے بتا رہا ہوں، منع کر رہا ہوں اللہ کی نافرمانی مت کرو، لیکن تم لوگ بات نہیں سنتے، اور اس اعتبار سے کیا وہ غصے میں آ کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا بھی ذکر کر دیا کہ غصے میں چلے گئے۔ پھر اگلی حصے میں اللہ تعالیٰ اس آیت کی کیا فرماتے ہیں، فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، اور کیا وہ یہ گمان کرتے تھے کہ کیا ہم اس پہ قدرت نہیں رکھیں گے یا ان پہ گرفت نہیں کریں گے۔ اب جب وہ وہاں سے نکلے تو کشتی میں سوار ہوئے، بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے۔ اب کشتی جب وہاں سے گئی، پانی کے درمیان میں پہنچے، تو کشتی نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے، اور وہاں پہ جو کشتی میں وہ لوگ موجود تھے انہوں نے کہا بھائی اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کشتی کے اندر وزن زیادہ ہو گیا ہے، تو کسی ایک شخص کو اس کشتی میں سے پانی میں پھینکنا ہوگا، ورنہ سب کے سب ڈوب کے ختم ہو جائیں گے۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا کہ کسی ایک کو پانی میں پھینکنا ہے، تو اب خود سے تو کوئی جائے گا نہیں، obviously کسی سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی پانی میں جانے کے لیے کیا موڈ ہے، تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو اس کا فیصلہ کیا کیا کہ ہم قرعہ نکالتے ہیں، اور قرعے میں جس کا نام آئے گا اس کو پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ اب جب قرعہ نکالا گیا تو قرعے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب ایک دفعہ انہوں نے کھولا اور قرعے کے اندر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑے نیک صالح انسان ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، دوبارہ قرعہ ڈالو۔ جب دوبارہ قرعہ نکالا گیا تو دوبارہ انہی کا نام نکلا، انہوں نے پھر کہا نہیں بھی تیسری دفعہ قرعہ ڈالو۔ تیسری دفعہ جب قرعہ ڈالا گیا تو تیسری دفعہ بھی انہی کا نام نکلا۔
تو تیسری دفعہ پھر جب نام نکلا تو پھر انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ کی مشیت یہی ہے، تو پھر یونس علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ پانی میں پھینک دیا گیا۔ اب جب پانی میں پھینکا تو کیا ہوا کہ پانی میں پھینکتے ہی مچھلی نے ان کو نگل لیا، ایک بڑی مچھلی تھی اس نے ان کو نگل لیا۔ اب جب ان کو نگل لیا اور نگلنے کے بعد جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب جب انہیں ہوش آیا تو انہیں یوں محسوس ہوا، انہیں لگا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو ہاتھ وغیرہ ہلائے تو اندازہ ہوا کہ نہیں وہ زندہ ہیں، لیکن وہ اندھیرے میں اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس حصے میں بتایا ہے کہ کیا وہ گمان کرتے تھے کہ ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسباب بھی ویسے خود ہی بنا لیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کا اپنی بستی سے چھوڑ کے چلے جانا اور کشتی میں سوار ہونا، اب یہ کشتی میں سوار ہوئے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے ہوئے۔ پھر کشتی کا سمندر کے بیچ میں پہنچ کر ہچکولے کھانا، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ پھر ان لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کا ڈالنا کہ قرا ڈالو، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اور پھر اس قرے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنا، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اور پھر جب یونس علیہ السلام کو پھینکا گیا پانی میں، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسباب بھی اسی طریقے سے اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں پہ ہر چیز اسباب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اکثر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی آزمائش میں ڈل جاتے ہیں یا کوئی نعمت مل جاتی ہے، کوئی ایسی اچیومنٹ ہوتی ہے لائف کی، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انہونے طریقے سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کسی ایک جگہ پہ پہنچتا ہے، ایک ملک میں تھا، وہاں سے نکلا دوسرے میں، دوسرے تیسرے میں، اور جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک وہ رات کو سویا ہوا تھا، جب آنکھ کھلی تو پتہ لگا دوسرے ملک میں وہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جو ٹریک لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس ٹریک پہ چلاتا ہے، لیکن اسباب دنیا کے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کی جاب پاکستان میں تھی، اچانک کیا ہوا، کمپنی کے اندر کچھ چیزیں چینج ہوئی، اس نے کہیں اپلائی کیا باہر اور کسی اور کنٹری میں اس کی جاب ہوگی۔ اب جب وہ اس کنٹری میں جا کے جاب کر رہا ہے تو پہنچنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پہ آؤں گا، لیکن ہوا کیا؟ اسباب تو دنیا کے ہی ہوئے، اس نے اپلائی بھی کیا، انٹرویو بھی ہوا، سلیکٹ بھی ہوا، اس کے بعد وہاں سے موو بھی ہوا، یہ سب چیزیں کیا اسباب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی انسان کے لیے کچھ بھی لکھتا ہے، اس کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتا ہے، یا کسی کی زندگی میں کوئی بھی آزمائش آتی ہے، تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے ارادے کے خلاف انسان جتنی مرضی کوشش کرے، اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتا۔ اسی لیے اپنی زندگی میں ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم عافیت والی زندگی گزاریں، اللہ سے مانگیں بھی، لیکن کبھی آزمائش آ جائے تو اس میں پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جب پہنچے اور انہیں ریئلائز ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فنادى فی الظلمات، اور پھر اس نے ہمیں اندھیروں سے پکارنا شروع کیا۔ اب اندھیرے کیا تھے؟ ایک تو رات کا اندھیرا، پھر اوپر سے سمندر کی گہرائی، پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کا اندھیرا، اب 3 اندھیرے ہو گئے۔ اور ان اندھیروں میں وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس نے پکارنا شروع کیا۔ اب یہاں پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب وہ پہنچ کے وہاں پہ اور انہیں یقین ہو گیا کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، تو ہم لوگ اگر ایسی سچویشن میں ہوں تو کیا کریں گے؟ ہاتھ پیر ماریں گے، چیخیں چلائیں گے، کوئی ہے، کوئی مدد کرے، کوئی بچائے، یہی کریں گے نا۔ اب ان کو پتہ لگ گیا کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ ظاہر ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، نبی تھے، جانتے تھے اللہ کی قدرت کو، اللہ کے سارے احکامات کو، کہ کس کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کہاں کہاں پہ لے کے آتا ہے اور کس طریقے سے انسان کو بچا بھی سکتا ہے۔ تو ان تمام اندھیروں میں جہاں پہ کوئی نکلنے کے اسباب نہیں تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل امپاسبل لگتا تھا کہ اب بس یہاں پہ زندگی ختم ہو گئی ہے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اندھیروں سے مجھے پکارنا شروع کیا، اندھیروں سے پکارنا شروع کیا۔ اور پکار کیا تھی؟ ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے
تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں یا میں ہی قصوروار ہوں۔ اب یہ پکار انہوں نے شروع کی، ان کلمات سے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اب یہاں پہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یونس علیہ السلام کی سچویشن کیا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو چیلنجز کیا ہوں گے، تو دعا کیا ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر مسئلہ کیا ہوگا، وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوگی، اندھیرا ہوگا، کھانے کا مسئلہ، پانی کوئی نہیں، اور وحشت ہے۔ تو دعائیں تو اسی قسم کی ہوتی ہیں نا، ہم اپنی زندگی میں جب کسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے ہم اس مسئلے کی دعا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی جاب نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے اچھی نوکری دے دے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری آ گئی ہے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ یہ والی بیماری دور کر دے۔ تو اسپیسیفک دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسپیسیفک دعا کرنے کی بھی اجازت ہے، اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اجازت نہیں ہے، مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ وہ نبی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنا طاقتور ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کس کس طریقے سے کہاں سے نکالنا ہے، اور اس امپاسبل سچویشن کے اندر بھی جہاں پہ ظاہری طور پہ اب نکلنے کے اور بچنے کے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ہر چیز امپاسبل نظر آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اس امپاسبل کو بھی پاسبل کر سکتی ہے۔ تو یہ یقین جو ہے، یہ یقین جب دل میں ہوتا ہے پھر انسان جب اللہ تعالیٰ کو اس یقین سے پکارتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے لیے نکلنے کے راستے بھی بنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے دعائیں یہ نہیں کی کہ یا اللہ یہاں پہ مجھے اس وحشت سے بچا لے، یا اللہ مجھے آکسیجن کی کمی ہے، یا اللہ پانی کا انتظام کر دے، اور نہ ہی یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، بلکہ ان کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ ان سے جو غلطی ہوئی، تو انہوں نے فوراً کیا کیا؟ پہلی چیز اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کی۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو پاک ہے۔ تو پہلا حصہ کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی وحدانیت بیان کی، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان اپنے دل سے، اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کرے کہ اللہ کو شو کرے کہ یا اللہ تو پاک ہے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی بڑائی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور گڑ گڑا کے دعا کرے۔ اور دوسرا حصہ جو دعا کا یا الکلمات کا کیا ہے کہ یا اللہ میرا ہی قصور ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اب اگر زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ اس آیت کے اس حصے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی ثنا بیان کرنا، یہ پہلا پارٹ ہے۔ اور دوسرا، جو غلطی ہوئی ہے، جس غلطی کی وجہ سے آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے آپ کو کوئی ایشو فیس کرنا پڑ گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی نے کسی کا زیادتی کی تھی، اور زیادتی کے طور پہ اب دوسرا بندہ آ گیا اور اب اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اب اس مشکل سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اپنی اس گناہ کا، اپنی اس غلطی کا اعتراف کریں، کیونکہ جب تک ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے تب تک ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور غلطیوں کا اعتراف کرنا، کہ اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو بھی گئی تو یہ انبیاء علیہ السلام میں بھی کبھی طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، ایک ہی اللہ تعالیٰ نے چیز منع کی تھی، پوری جنت اویلیبل تھی، ساری جنت میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کہی تھی کہ اس طرح کے قریب نہیں جانا آپ نے، اور ان سے وہی ہوا، اور ان کو ریئلائز ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لیکن کیا کیا؟ غلطی کی ریئلائزیشن ہوتے ہی فوراً اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تم نے معاف نہ کیا تو ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو اپنی غلطی کا احساس کرنا کہ اللہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کا رویہ ہے، ابلیس کا رویہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے سجدے کا انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ایک تو انکار کیا، اوپر سے تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا، کیونکہ اللہ نے جب حکم دیا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اچھا اب اگر نہیں ہوا پورا، وقتی طور پہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، شیطان حاوی ہو گیا، نفس حاوی ہو گیا، کوئی سرکمسٹانسز ایسے تھے لائف کے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی، آپ بچ نہیں سکے، یا ایون جان بوجھ کے بھی ہو گیا، کانشیسلی بھی گناہ ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تو اس کے بعد جو اگلی چیز کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ گناہ کا ہونا یہ بھی ظاہری بات ہے، ایک فکر مند چیز ہے، پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ گناہ سرزد نہیں ہو، لیکن چونکہ انسان ہے، انسانی
انسان ہونے کے ناطے سے کبھی زندگی میں ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. تو اس وقت کیا ہے کہ اب اس گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرنا. نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا ہو گیا, سو واٹ, تھوڑا سا تو کیا تھا, ساری دنیا کر رہی ہے, اگر میں نے کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے, میں نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا. لوگوں کو دیکھو, لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, اور یہ گناہ ویسے بھی کیا میری اپنی ذات تک ہے نا, میں نے حقوق العباد میں تو کوئی مسئلہ نہیں کیا. تو اس گناہ کو جسٹیفائی کرنا اور اپنے آپ کو بھی غلط جو ہے وہ میسیجز دینا اور اپنے آپ کو بھی غلط فہمی میں ڈالے رکھنا اور دوسرا لوگوں کے ساتھ بھی اس پہ بحث کرنا, یہ بہت خطرناک رویہ ہے. یہ شیطان والا رویہ, ابلیس والا رویہ, کہ اس نے کیا کیا کہ ماننے کے بجائے کیا اکڑ گیا, بجائے اس کے کہ اپنے گناہ کو مانتا اور اکڑ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو مردود کر کے نکال دیا. اب دیکھا جائے تو دونوں کیسز کے اندر کیا ہوا, ایک ایک غلطی ہوئی. جو آدم علیہ السلام ایک غلطی, اور جو شیطان جو ابلیس ہے اس نے بھی ایک سجدے کا انکار کیا. کچھ بہت بڑے بڑے گناہ نہیں کیے شیطان نے, ایک سجدے کا انکار کیا, اور اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایسا مردود ہوا کہ قیامت تک اب اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے گی اور وہ مردود رہے گا. تو کیا ہے کہ یہ رویہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے, اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کے لیے جو راستے بھی نکال دیتا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بھی نکالا اور اس جگہ سے نکلے. اور یہ جو کلمات ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بڑے زبردست دعا ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ان کلمات کو اپنی دعاؤں سے پہلے بھی ادا کر لیا کریں. اور دعا کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دعا کرتے ہوئے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا, اور پھر اس کے بعد اپنی دعا کو کرنا. تو ان کلمات کو کے ذریعے سے بھی اللہ کو پکارنا چاہیے, کیونکہ حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو کیا ہوا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام نے پکارنا شروع کر دیا. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فاستجبنا لہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. سبحان اللہ, پورے اس پروسیس سے گزارا. اللہ تعالیٰ نے ریئلائز تو کرایا کہ ٹھیک ہے اللہ کے حکم کے بغیر عذاب کا کہہ دینا غلطی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس پورے پروسیس سے گزارا اور پھر اس مشکل سے گزارا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ اب جا کے جو ہے وہ یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پہ اگل دے. اور وہاں سے پھر کیا ہوا کہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو جا کے سمندر کے کنارے پہ اگل دیا اور وہ پھر باہر آ گئے. یہاں پہ اب ہمیں کیا پتہ لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے پکارا تو اللہ نے ان کی پکار کو سنا. اور وہ پہلی چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ وہ پکار کہاں سے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اندھیروں سے پکارا. تو اگر کوئی شخص اتنے اندھیروں سے اللہ کو پکارتا ہے, سمندر کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور مچھلی بھی پتہ نہیں سمندر کی کس گہرائی میں ہے, وہاں سے جب کوئی شخص اللہ کو پکار رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی پکار کو سنا اور ان کی دعا کو قبول کیا, تو کیا ہم جب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہماری پکار نہیں سنے گا؟ ہم مسجد میں جا کے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہماری پکار نہیں سنے گا؟ ہم چلتے پھرتے ہوئے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہماری پکار نہیں سنے گا؟ تو یہاں پہ یہ چیز بڑی کلیئر ہوگی, کیونکہ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دعا قبول کروانی ہے اور اللہ اگر سنے گا تو وہ ہر ایک کی نہیں سنے گا, وہ خاص لوگوں کی سنتا ہے. تم تو گناہگار ہو, تمہارے تو اتنے گناہ ہیں, تم تو پتہ نہیں کس قسم کی زندگی گزارتے, تمہاری کیسے سن سکتا ہے؟ جاؤ فلاں لوگ ہیں, وہ بڑے نیک صالح لوگ ہیں, ان کے پاس جا کے دعائیں کرواؤ. اور وہ تمہارے پاس کہاں سنے گا؟ وہ خاص جگہ, وہاں پہ جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سمندر کے اندھیروں سے اپنے بندے کی دعا کو سن رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ نبی تھے, لیکن آگے جا کے ہمیں پتہ لگے کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو انبیاء علیہ السلام کے لیے تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی وہ احکامات ہیں. دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں صرف انبیاء کی دعا سنوں گا, عام بندے کی دعا نہیں سنوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا کا جو مقام ہے وہ عام بندے کے مقام سے الگ ہے, لیکن پھر بھی دعا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کی پکار کو سنا. تو ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ
پہلی بات یہ کہ اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے. دوسرا کیا، یونس علیہ السلام نے پکارا کس کو؟ اللہ کو پکارا. اتنی مشکل حالات میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، غلطی ہو جائے یا کوئی کام کروانا ہے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، تو کس کو پکارنا ہے؟ صرف اللہ کو پکارنا ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگے یا اللہ ہماری اس مشکل کو دور کر دے، یا اللہ ہماری اس آزمائش سے نکال دے. اور ڈائریکٹ مانگے اللہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے راستے کھلے رکھے ہیں، دروازے کھلے رکھے ہیں، اللہ سے مانگے. اور تو یہ دو چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں کہ جب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ ہم نے اس کی پکار کو سنا. اللہ سنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی بات کو اگنور کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سنتا ہے تو سننے کے بعد جو اللہ کی طرف سے رسپانس آتا ہے، ہماری دعاؤں کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ وہی دے دے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس دعا کے بدلے میں کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دے. اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا لے. لیکن تینوں صورتوں میں کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب ضرور آتا ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دلائی. اب اگر دیکھا جائے تو یونس علیہ السلام کے اوپر غم کیا کیا تھے. ایک غم تو وہ کہ ان کی قوم جو ہے ان کی بات نہیں مان رہی تھی، غصے میں آ کے نکلے تھے وہاں سے. اور جب وہاں سے نکلے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ظاہر ہے ان کو قوم کا بھی غم تھا. پھر جب وہ پانی میں گئے تو مچھلی کے پیٹ میں وہاں پہ ایک الگ غم کہ میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں. اور پھر ظاہری بات ہے ان کو یہ بھی ریئلائز ہو گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی عذاب کا کہا تھا، میں نے عذاب کا کہہ دیا. یہ ایک اور غم. اور پھر جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو پیٹ سے نکلنے کے بعد اب واپس کہاں جانا ہے؟ واپس اپنی بستی کے اندر ہی جانا ہے. اب یہ سوچ کے کہ بستی کے پاس واپس جاؤں گا تو وہاں پہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، یہ ایک اور غم. تو اتنے سارے غم اکٹھے ہو گئے. تو اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو غم سے نجات دلائی. اب ایک ایک کر کے سب جتنے بھی غم تھے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے. پہلی بات کہ قوم کی نافرمانی کا جو غم تھا، اور انہوں نے جو کہہ دیا تھا کہ 40 دن میں تم پہ عذاب آنا ہے، اور یہ بھی ایک غم تھا کہ میں نے عذاب کا کہہ دیا اور عذاب آیا ہی نہیں، اس کے آثار نہیں ہیں، تو کیا ہے کہ میری قوم میرے بارے میں کیا کہے گی. ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اس سارے سچویشن سے گزر رہے تھے، اور پیچھے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی اس بات کو پورا کر دیا کہ 40 دن جب قریب ہو گئے پورے ہونے کے تو عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے. اور جب عذاب کے آثار اس قوم کو نظر آئے اور ان کو ریئلائز ہوا کہ نہیں واقعی اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، تو کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے نکلے، اپنی عورتوں کو لے کے، بچوں کو لے کے، بوڑھوں کو لے کے میدان میں جا کے اللہ کے سامنے توبہ کی، استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی. اور اتنی معافی مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. اور یہ واحد قوم ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واحد قوم ہے جس کے اوپر آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ٹال دیا. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو ٹالتا نہیں ہے. باقی جتنی قومیں پہلے گزری اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا، موقع دیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بس چھوٹی سی بات ہوئی اور فوراً عذاب بھیج دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، وارننگز دیتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، اپنی دین کی بات کو پہنچاتا ہے، لوگوں کے ذریعے بات پہنچاتا ہے، ریئلائز کرواتا ہے، ریمائنڈرز دلواتا ہے. بہت سارے طریقوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال کے جھٹکے دے دے کے آزماتا ہے کہ کسی طریقے سے واپس آ جائیں. لیکن جب لوگ مستقل اپنے گناہوں کے اوپر بالکل پکے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہر ریمائنڈر کو اگنور کر دیتے ہیں، اور جب یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ اب ان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہی، اب ان کے اندر کوئی اللہ کی طرف آنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اور پھر جب وہ عذاب کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے. تو یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا ہوا کہ یہ واحد قوم ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا. تو اب یونس علیہ السلام جو تھے جب وہاں سے نکلے مچھلی کے پیٹ سے تو واپس اپنی قوم کی طرف ہی آنا تھا. تو جب اپنی قوم کی طرف آئے تو کیا ہوا کہ جب ان کی قوم نے عذاب کو دیکھا اور عذاب ٹل گیا تو پھر ان کو یقین آ گیا، قوم کو بھی یقین آ گیا کہ بھئی یونس علیہ السلام جو بات کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھی. قوم کے دل نرم ہو چکے تھے، اور وہ یونس علیہ السلام جب وہاں پہ گئے اور جا کے دوبارہ دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو پھر ان کی قوم نے ان کی بات بھی مانی اور پھر وہ معاملات جو بہت بہتر ہو گئے. تو وہ سارے غم جو تھے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ ہم نے ان کو غم سے نجات دلائی. اور یہاں پہ ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ انسان کی زندگی میں
چاہے ساری نعمتیں موجود ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر غم ہے تو جس انسان کی زندگی میں غم ہے اس کی زندگی میں اس کو ساری نعمتیں اپنی بے معنی لگتی ہیں، اور غم کی کیفیت جو ہے وہ انسان کی ساری زندگی کی لذتوں کو بالکل خراب کر دیتی ہے۔ کوئی نعمت نہیں لگتی، کوئی اچھائی نہیں لگتی، کوئی خوشی نہیں لگتی اگر انسان کے دل میں غم موجود ہے، اس کا غم نہیں نکلتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غم کو جو ہے وہ دور کرے۔ اور ان الفاظ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب کبھی زندگی میں غم ہو تو ان الفاظ کو زیادہ زیادہ ادا کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یونس علیہ السلام پہ جو غم تھے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان الفاظ سے پکارا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گارنٹی ملی کہ ہم نے ان کے غم کو بھی دور کر دیا۔ تو غم کی سچویشن میں اس دعا کو بھی، ان کلمات کو بھی زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے غم کو بھی دور کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے ایمان والوں کو نجات دلاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب صرف یونس علیہ السلام تک کی بات نہیں رکھی، آگے اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو شامل کر لیا کہ جو بھی ایسی سچویشن میں گزرے گا، اگر کوئی لغزش ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، اللہ کو پکارے گا، اللہ کو الہ مانے گا، اللہ کو معبود مانے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، اللہ کے سامنے ندامت اختیار کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ساری سچویشن میں سے اس کو نکال دے گا۔ اور یہ چیز صرف ایکسیپشن انبیاء کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم اسی طریقے سے ایمان والوں کو بھی نجات دلاتے ہیں۔ تو اس میں سب ایمان والے شامل ہو گئے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز نہیں رہے، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں تو انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لیے ہوئی کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام جو ہے، ظاہری بات ہے ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کی زندگیوں میں جو بہت سارے واقعات پیش آئے، ان کے اندر صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی تعلیمات ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک پیغام کو پہنچایا کہ جس طریقے سے میں نے ان کی مدد کی، اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، جس طریقے سے انہوں نے اللہ کو پکارا، تم اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری بھی سنے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وہ ہمیں کیا بیان کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو کیا پتہ لگا کہ یونس علیہ السلام کے سارے کیس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو انسٹرکشن دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بھی پکارا جائے، چاہے سمندر کی گہرائیوں سے پکارا جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کو پکارنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کی غلطی کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کو اس سچویشن سے نکال بھی دیتا ہے جس میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی سچویشن ہے، اگر غم کی سچویشن ہے تو وہ غم بھی اللہ ہی دور کر سکتا ہے، تو اس غم سے نکلنے کے لیے بھی اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو بھی غم سے ویسی نجات دلاتا ہے، مشکلات سے ویسی نجات دلاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر کرے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ اسی ٹائم پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بارک اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔